اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 11 میں۔ اور پچھلی بار غلطی سے کلاس نمبر 11 پڑھ دی تھی، لیکن وہ کلاس نمبر 10 تھی، تو اگلے بار سے انشاءاللہ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں طاقت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں وہ سمجھ دی کہ ہم دنیا کی تمام خرافات، بدماشی، تمام چیزیں چھوڑ کر ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہر جمعہ اس وقت میں سننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین، سمجھنے کے لیے اللہ کا دین۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندی کو چن لیتا ہے کہ وہ دین سیکھیں۔ یعنی اگر ہم یہ اپنا وقت اور کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزیں چھوڑ کر ہمیں اس میں بزی کرتا ہے، ہمیں اس میں مشغول کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ بنا تاخیر کے انشاءاللہ ہم کوئز حل کرتے ہیں جو کلاس نمبر پچھلے 10 کے تھے۔ کلاس نمبر 10 کا جو سب سے پہلا کوئز کا سوال تھا، اسلام کا کیا معنی ہے؟ سر، سب سے پہلے اس کا یہ جواب یہ آپ کو یاد ہوگا اور دماغ میں یاد رکھ لیں کہ سر جھکا دینا حکم کے آگے، کس کے آگے؟ یعنی سر جھکا دینا اللہ کے حکم کے آگے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا، بندے نے مان لیا، یہ رب کی اطاعت کی، فرمان برداری کی، اپنے تمام خواہشات کو، تمنات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ یہ اسلام کا معنی ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو مثال بھی دی تھی تاکہ ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھی، کہ ایک طرف مؤذن حی علی الصلاح یعنی نماز کے لیے آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، وہ بلا رہا ہے، اور دوسری جگہ ہماری شاپنگ چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، ولیمے کی دعوت کی چکن ہم کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی بندے نے آواز سن لی، یعنی جیسا اس کے رب نے اس کا حکم دیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو بندہ جس کا غلام ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر وہ رب کا غلام تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس نے سن لیا، تو سب سے پہلے وہ تمام چیزوں کو چھوڑے گا اور نماز کی طرف دوڑے گا، اور رب کو رب نہیں کہتا، اپنی پیاری زبان سے بس کہہ تو دے دیتا ہے کہ رب ہمارا آقا، ہمارا مالک ہے، مگر دل سے رب کا حکم کی اطاعت کرتا ہی نہیں۔ یعنی اس نے رب کو چھوڑ دیا، رب کے احکامات کو چھوڑ دیا، بس اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب انسان ایسے حرکات کرتا ہے، یعنی جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے بزرگ ہو یا بچہ، اپنا وقت وہ نکال دیتا ہے، اپنا وہ نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پرواہ نہیں کہ وہ شخص اب کون سی وادی میں مرتا ہے۔ یعنی ہر روز اپنی نماز وہ قضا کرتا ہے، ہر روز نماز اپنی چھوڑ دیتا ہے، اپنے اس کے رب کو بھی پتا، اس کا رب بھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرا بندہ کون سی وادی میں مرتا ہے، اسے پرواہ نہیں، وہ کون سی وادی میں مرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ لاپرواہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کا یہ حال کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی وادی میں کوئی بھی جگہ پر مرے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کا کیا معنی ہے۔ اب میں آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء سے عمل کرنا، اور ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے کم ہوتا ہے۔ سوال نمبر تیسرا اور چوتھا ملا کر لے لیتے، دونوں ملتا جلتا ہے، یعنی عبادت کا کیا معنی ہے اور عبد کا کیا کام ہے۔ عبادت ایک بڑا جامع الفاظ ہے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عبادت کے معنی بتایا تھا آپ کو کہ غلام، اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے معنی بھی، کہ عبادت کے معنی کیا ہوتا ہے، غلام کے۔ عبادت کے معنی سمجھنے کے لیے ہم نے دو اور الفاظوں کا آپ کو بتایا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو تمام چیزیں یاد ہوگی۔ یعنی عبادت عبد سے نکلا ہے، یعنی عبد کا معنی غلام ہے، ٹھیک ہے، آئین بعدال عبد، یعنی عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد آئین بعدال عبد کا کیا معنی ہے؟ غلام، یعنی کس کے غلام؟ رب کے غلام۔
عبادت کا معنی غلام، عبد کا معنی غلام، دونوں کام سیم ہے. لیکن یہ ہے کہ عبد کا کام کیا ہے؟ عبد کا کام یہ ہے کہ غلامی کرنا. یعنی اب آپ کو میں اس کی طرف لے کر آتا ہوں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ یعنی عبادت کا معنی جو رب، کریٹر، ماسٹر، مالک نے عبد کو پیدا کیا ہے، یعنی عبد کو آرڈر دیا ہے، عبد کو حکم دیا ہے، اور جیسے ہی عبد اپنے مالک کا آرڈر سنتا ہے تو اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے، کسی بھی قیمت پہ اسے پورا کرنا ہے، تو پھر وہ اللہ کا بندہ ہے، پھر وہ عبد ہے. ورنہ پھر اگر وہ کام جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، وہ اپنی شاپنگ میں لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے رب کو رب مانتا ہے. وہ بس صرف اپنی زبان سے کہتا ہے کہ یہ رب ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، یعنی دل سے مانتا ہی نہیں کہ وہ رب ہے. اگر دل سے سچ سے رب کو، اللہ کو رب مانتا، تو پھر جیسے ہی مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہتا، وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتا. سوال نمبر 5واں اور 6 دونوں ملا کر لے لیں گے انشاءاللہ، دونوں ملتا جلتا ہے ایک دوسرے سے. تو عبد، رب کی یعنی عبد رب کی کیسی نافرمانی کرتا ہے؟ اور 6 سوال، کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے عبد ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے. یعنی سوال نمبر 5 اور 6 دونوں کو ملا کر لیتے ہیں. یعنی ہر حکم میں فرما برداری. یعنی اب دیکھیں کہ نماز پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ عبد کیا کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ آگے بڑھتا ہے. رب نے حکم دیا عبد کو کہ روزہ رکھو، عبد روزہ رکھتا ہے. رب نے زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا اور عبادت کا حکم دیا، اور عبد کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے محنت کرتا ہے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے لیے مال جمع کرتا ہے، حج کے لیے محنتیں کرتا ہے. یعنی ہر حکم پر عبد لبیک کہتا ہے، یعنی رب کی فرما برداری کرتا ہے. رب نے کہہ دیا کہ اگر سوال نمبر جو 6 ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رب کے عبد ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. تو جب رب نے کہہ دیا عبد سے کہ میرے بندے میری اطاعت کرو، تو پھر عبد کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جب رب نے کہہ دیا عبد سے کہ شراب نہیں پینا، تو پھر وہ شراب کو عبد ہاتھ ہی نہیں لگاتا. رب نے کہہ دیا عبد سے، یعنی رب نے عبد سے کہہ دیا، اپنے بندے سے کہہ دیا کہ ظلم مت کرو، اور بندہ ظلم نہیں کرتا. یعنی اسی طرح چوری پر، یا پھر گناہ پر، یا پھر سرکشی پر، تو جب عبد نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبد کو آرڈر دے دیا، تو عبد ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے، اور وہ عبد کیا کرتا ہے؟ اس حکم کو پورا کرتا ہے. جب یہ بندہ تمام چیزیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھ کر کرتے رہتا ہے، جب تک یعنی اپنی سانس تک یہ کرتے رہتا ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں. تمام چیزیں، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب مت پیو، تو بندہ یہ شراب سامنے ہوتی ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میں شراب کو نہیں پیوں گا، تو یہ عبادت ہے. یعنی اللہ کا حکم سمجھنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ شراب مت پیو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، حرام کھا مت کھاؤ، ظلم مت کرو، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. جب یہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کریں گے، تو پھر یہ تمام چیزیں ہماری عبادت میں لکھی جائیں. جب انسان نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام حدودوں کو پامال کرتا ہے، توڑتے رہتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا عبد نہیں رہتا، یہ شیطان کا عبد بن جاتا ہے، یعنی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن وہ حکم شیطان کا مانتا ہے. اور قیامت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ یعنی جو جس سے زیادہ محبت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. اگر کوئی کہے گا کہ مجھے سلمان خان سے زیادہ محبت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں شاہ رخ خان کے جیسے کپڑے پہنوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے رونالڈو یا میسی جیسے ہیئر اسٹائل رکھوں، مجھے اچھا لگتا ہے، تو پھر جیسا جس کو چاہے گا دنیا میں، وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ٹھہرا رہے گا. یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، اور وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں ٹھہریں گے. ورنہ پھر جو اللہ اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ جس کی فرمانبرداری کرے گا، جس کا عبد رہے گا، قیامت والے دن وہ اسی کے جھنڈے کے نیچے رہے گا، یعنی شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ہی رہے گا.
اور جو رب کی اطاعت کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی خوشخبری ہے کہ وہ کہاں جائے گا، وہ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں میں جائے گا۔ یعنی اس کے لیے دنیا میں رہنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے مجھے دنیا میں رکھا تھا۔ تو جب انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے دنیا سے، جب وہ کی سانسیں اکھڑ جاتی ہے، آنکھیں لٹک جاتی ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے، تو پھر جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ میرا بندہ تو نے میری اطاعت کی، جس طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے میرے بندے تو نے میری اطاعت کی تو پھر تو میری جنت میں چلے جا، ختم۔ اور اس کے لیے اور وہ اطمینان میں ہو جائے گا، اور دنیا میں اس کے اوپر کتنا بھی ظلم کا پہاڑ پھوڑ دیں، اس کی تمام چیزیں تباہ کر دیں، اس کا تمام راستے کو روک دے، وہ خوش رہے گا کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب ہم ہدایت کے معنی کو سمجھ آئے ہیں، یعنی تھوڑا سا اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ عبادت کے بارے میں، کہ عبادت بڑا ایک جامع الفاظ ہے، اس کو بار بار آپ کو سمجھانے، بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ عبادت ہوتی کیا ہے، عبادت کا معنی کیا ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم اپنا نقصان خود کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد میں ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ کوئی چیز ہے۔ سوال نمبر جو 5واں ہے، عبادت کا کیا معنی ہے؟ یعنی عبادت عبد سے نکلا ہے، یعنی جس میں عاجزی و انکساری کا معنی ہے۔ عبادت ایسا جامع ترین لفظ ہے جس میں ہر طرح کے ظاہری و باطنی اعمال و اقوال شامل ہیں، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ میں اس کے آپ کو آگے ایک ایک کر کے بتاؤں گا، یعنی کہ انسان کی عادتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، جو وہ کرتا ہے، اپنے مال خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ اگر مسلمان اپنے گھر والوں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کے اجر و ثواب کی امید سے، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر جو عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سوتا بھی اللہ کی خاطر، یعنی میں سوتا ہوں اللہ کی خاطر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور وہ وقت اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا آپ کو اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یعنی عبادت کو جو الفاظ ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی قول و فعل، ظاہری یا پھر باطنی عمل، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس سے رب خوش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ یعنی انسان ایسا عمل کرتا رہتا ہے جیسے نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ظاہری عبادت ہے، یعنی تمام لوگ اسے دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے رشتہ دار، گھر والے، سب لوگ نماز دیکھتے ہیں، یہ ظاہری عبادت ہے، تمام لوگ دیکھتے ہیں، یہ ساری عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایسی باطنی عبادت کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال جو ہم دل سے کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اچھی نیت، جب دل سے ہم اچھی نیت کرتے ہیں اور دل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور دل سے عبادت اور بھی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے اپنے رب کے بارے میں سوچنا کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کیوں بنائی، اتنا بڑا آسمان اللہ نے کیوں بنایا، اتنی بڑی زمین کو بیلنس کیسا کیا، دل سے سوچنا کہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مخلوق کو کھانا کیسے دیتا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہم دل میں سوچ و فکر ڈالتے ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ دل سے دعا کرنا اور دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا، راستے میں جاتے جاتے اللہ سے بات کرنا کہ اللہ کہ یہ میرا کام کروا دے، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، یہ تمام چیزیں اللہ سے بات کرنا، تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ تو تمام باطنی یعنی جو دل کے اندر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھ کام کرتی ہے، اور اگر ہم اپنے ہاتھ سے کام کریں تو ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو دل کے اندر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جو ہم دل سے بات کرتے ہیں، یہ جو دل کی باطنی عمل ہے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس باتوں سے خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے یہ ہاتھ جو بنائے نا، آپ دیکھیں
کہ آپ کے ہاتھ، اب آپ سب اپنے ہاتھ کو دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو فنگر پرنٹس ہے نا، جس سے آپ کا موبائل ٹچ اسکرین چلتا ہے، یعنی اگر آپ لاک کر دیں تو کس طرح آپ کا موبائل کام کرتا ہے، ان لاک ہوتا ہے. یعنی آپ کی انگلی دوسروں کے موبائل پہ نہیں چلتی، کسی دوسرے کی انگلی کا فنگر پرنٹ آپ جو بایو میٹرک ہے وہ آپ کی موبائل پر نہیں چلتا. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان، ہر کسی کا جو بایو پرنٹ ہے، جو انگلی کے پورے کہتے ہیں، جس کو پورے جو انگلیوں پہ آپ کے دیکھیں جو شہادت کی انگلی ہے، آپ اس کو قریب کریں تو آپ کو لائن دکھیں گے، لائننگ، یعنی سرکل بڑا ہوتے جائے گا. یعنی آپ سب ابھی دیکھیں آپ کی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو غور سے دیکھیں، اس میں تمام چیزیں لائنیں ہیں. یہ تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں تمام کی لائنیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں. یہ سوچنا عبادت ہے، یہ سوچنا عبادت ہے. یعنی دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان کے فنگر پرنٹ سب کے سپریٹ سپریٹ ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. یہ تمام چیزیں سوچنا عبادت ہے. اور وہ جو یہ باطنی عبادت ہے، اور وہ عمل جو قولی و فعلی ہو، یعنی ہم زبان سے کہتے ہیں، جو الفاظ سے ہمارے جو الفاظ سے زبان سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ذکر، قرآن، اذکار، تسبیح، اللہ کی تعریف، یعنی یعنی ہم زبان سے جو کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہمارا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر جب یہ خوش ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں عبادت ہے. یعنی عبد اپنی زندگی میں رب کے آگے جھک جاتا ہے، یعنی جیسا رب نے کہا ویسا کرتا ہے. عبادت کرنے کے لیے کہا وہ عبادت کرتا ہے، صرف یہ عبادت کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آپ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں آپ اپنی عبادت میں خود بخود ہی شمار کر سکتے ہو. اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت. یہ انشاءاللہ ابھی آگے بتاؤں گا کہ کیسے یہ ساری تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں. انسان کی عادتیں بھی عبادت میں لکھی جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی عادتیں، روز مرہ کی عبادتیں، کھانا بنانے کی عبادتیں، بستر بچھانے کی عبادتیں، دسترخوان بچھانے اٹھانے کی چیزیں عبادتیں. سوچیں، پانی رکھنے، پانی جمع کرنے، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے کہ ایک شخص ہے، گھر سے باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، راستے میں جاتا ہے اپنی دکان کی طرف، اپنے یعنی کاروبار کی طرف، اپنے بزنس کی طرف. وہ راستے میں جاتے ہوئے یہ سوچ و فکر کرتا ہے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں باہر، دکان پر جاؤں گا، دکان پر جا کر دکان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کرتا ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا وہ کرتا ہوں، اور پھر اللہ اس سے خوش ہوگا. یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جائے گی. یعنی ایک شخص دکان پر جاتا ہے یا تو نوکری کرتا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، اسے اچھی بات کرتا ہے، انہیں اچھے الفاظ سے الوداع کہتا ہے، اور انہیں اچھی چیزیں دیتا ہے، جو خراب نہیں، انہیں اچھی چیز دیتا ہے. اور جب وہ اٹھتا، یعنی ان کی سب سے پہلے یہ کہ جب وہ اچھی چیزیں ان کو دینے کے ساتھ ساتھ ان سے صحیح قیمت لیتا ہے، جتنا اس آئٹم، جتنا اس چیز کا حق تھا وہ اتنا لیتا ہے. وہ لینے کے بعد دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں میں کسٹمر کا کوئی نقصان نہ کر دوں. دل میں اللہ کا خوف ہے. جب کسٹمر سے میں لین دین کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی اس اعمال سے، اس ڈیل سے، اس لین دین سے کیا میرا رب خوش ہے؟ اور جب دل میں خوف ہو، جب دل میں ڈر ہو، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ دکان جانا، راستے میں یہ سوچتے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو بزنس دیا ہے، میں جو نوکری دی ہے، اس کو میں حلال طریقے سے کروں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فریب نہیں کروں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسٹمر جو آتا ہے، جو ہماری دکان پر آتا ہے، چاہے ہم نوکر ہو یا مالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اسے اچھے سے ڈیل کرو، اسے صحیح قیمت، اس کی صحیح قیمت جو تمہاری مارجن ہے وہ مارجن رکھ کر اسے دو یا لو. اور جب تم کسٹمر سے ڈیلنگ کر رہے ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جب یہ تمام چیزیں تم لین دین کر رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈر کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ سے ڈرنا عبادت ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی خاطر، ہر عمل رب کی خاطر. جب بندے نے یہ سوچ لیا تو یہ اس کے اعمال عبادت میں لکھے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے راضی.
اس کی یہ ڈیل سے راضی، اس کی یہ نوکری سے راضی۔ جب کسٹمر گھر واپس چلا جاتا ہے، یہ لین دین کا کام ختم ہو جاتا ہے، یہ تمام معاملات وہ اللہ سے ڈر کر کسی کسی اور کے لیے نہیں، اللہ سے ڈر کر یہ تمام معاملات کرتا ہے، تو یہ پھر تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی عبادت بن جاتی ہے، گھر سے نکلنا عبادت، دکان جانا عبادت، دکان میں ڈیلنگ کرنا، کسٹمر سے بات کرنا عبادت، دکان سے گھر آنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر بندہ ایسا کام کرتا ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جیسے دکان بزنس پر جھوٹ، دھوکہ، فراڈ کرنا، یعنی ہر روز کی اس کی عادت ہے یہ تمام چیزیں کرنے والی، تو یہ پھر یہ عبادت نہیں، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسے مال، جو نوکری جو دی ہے، یہ تمام چیزیں وہ کہاں پر نکالتا ہے، کہاں پر استعمال کرتا ہے؟ اپنا ذہنیت جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں یا فراڈ کرنے میں نکالتا ہے، تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ جرم ہے۔ اور پھر یہ جرم سے کیا اللہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نہیں، ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اب ہم اپنی ہر روز کی روٹین عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھیں کہ میں مثال دوں کہ رات میں ہم جلدی سو جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں تہجد میں اٹھوں گی یا اٹھوں گا، دعا کروں گا، کروں گی، اذکار کروں گا یا کروں گی، یعنی دل میں جب اچھی نیت ہو جاتی ہے اور جلدی سو جاتے ہیں، یہ سونا تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پی رہے ہو، پانی پینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ فکر کرتے ہو کہ یہ پانی پی کر یا کھانا کھاتے ہو، کھانا یعنی جو آپ نے کھانا کھایا، یہ تمام چیزیں کھانا کھا کر سوچتے ہو کہ یہ میرے جسم میں طاقت آئے گی، میں نے پانی پی لیا، میرا گلا سوکھ گیا تھا، میں پانی پی لیا، اب تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، اٹھ کر پھر عبادت کرتا ہوں، تو پھر یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جائے گی۔ یعنی آپ گھر میں 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، 4 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، آپ یہ نیت کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کھانے سے میرے جسم میں طاقت دے گا، قوت دے گا، اور میں صحیح طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، تو یہ آپ کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا، جتنے وقت آپ بیٹھنا، جتنا آپ اٹھ رہے ہو، یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اچھا موقع دیتا ہے، کتنا بس نیت، ہم بس نیت کریں کہ نیت پر ہمارے اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی لرب العالمین، للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی وہ مسلمان کا ہر لمحے میں یہ وہ فکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کی خاطر، جو پانی پی رہا ہوں اللہ کی خاطر، جو کھانا کھا رہا ہوں اللہ کی خاطر، دکان پر جا رہا ہوں اللہ کی خاطر، دکان سے آ رہا ہوں اللہ کی خاطر، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی خاطر، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کی خاطر۔ جب یہ تمام چیزیں ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ہماری نیت درست ہے، تو پھر ہمیں اجر و اجر ملتے رہتا ہے، ہمیں عبادت کا ثواب ملتے رہتا ہے، اور یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر ایک شخص اپنا مال خرچہ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، وہ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ یعنی اپنا مال اپنے بچوں، اپنی اولادوں پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ اپنا مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اور یہ وہ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرنا جائز ہو، اور یہ مال خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص اپنا تمام مال، اپنا تمام روپیہ اپنی ایک اولاد پر لگا دیتا ہے، اس کی پڑھائی میں، اس کی شادی میں، اس پر بہت سارا خرچ کرتا ہے، اپنی ایک اولاد کو وہ اتنا زیادہ پڑھا دیتا ہے، لیکن دوسرے بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھتا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس نے جو مال خرچ کیا، یہ بالکل اللہ کے بتائی ہوئی شریعت کے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا۔ یعنی مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، پھر وہ عبادت بن جاتا ہے جب وہ اعمال، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر وہ عبادت میں لکھے جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص، اگر مثال دے دوں کہ ایک شخص دن رات عبادت، یا ایک شخص دن رات محنت کرتے رہتا ہے، مال تھوڑا سا جمع کرتا ہے، 1 مہینے کی سیلری، 2 مہینے کی سیلری، 1 سال کی سیلری، 2 سال کی سیلری، تمام چیزیں جمع کر لیتا ہے، یعنی اس کے پاس چلے لاکھوں روپے آگے جمع ہو گئے اس کے پاس، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس میں اسراف کرتا ہے، اس مال کو فضول خرچ کرتا ہے، بے وجہ خرچ کرتا ہے،
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مال دیا اسے حرام میں خرچ کر دیتا ہے، حرام چیزوں میں ڈال دیتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ اتنی محنت سے کمایا ہوا مال، تمام مال کو میں نے حرام کام میں ڈال دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ اور پھر اگر یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعمال سے اگر ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، لیکن اس مال خرچ کرنے کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر خرچ کرنے سے پہلے ہم سوچ لے کہ اس مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، نیک راہ میں، یہ تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جب ہم وہاں خرچ کریں گے تو ہمارے لیے عبادت میں بھی لکھے جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتا ہے تو پھر وہ عبادت میں لکھے جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں اس کی عبادت میں لکھے جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ عبادت ایک جامع الفاظ ہے جس میں عین بادل ابد کو تمام ظاہری، باطنی، قولی، فعلی وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح میں نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کو کہ تم میری عبادت کرو، تو یہ پھر عبادت کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی زندگی کی تمام روٹین، مال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمام چیزیں ہم عبادت میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن کیسا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیت، اور یہ نہیں کہ ہر بار بس نیت کر لے، کام نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے نیت کی، عصر کی نماز کی، مغرب کی نماز کی، ہم نے نیت کر لی اور مغرب کی نماز گول باہر بازار میں گھومنے کے لیے چلے گئے، یہ نہیں ہے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیت دیکھتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو اجر لکھ دیتا ہے۔ نیت کرنے پر آپ کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیت کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن وہ نیت جو آپ کرنے والے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا، اس کے بعد پھر آپ کو اور اجر ملے گا، تو ایک نیت کرنے پر آپ کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ عبادت کے بارے میں رکھا تھا کہ عبادت ایک جامع الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت کا الٹا کیا ہے؟ یعنی جس کا عبادت کا الٹ معنی، یعنی عبادت کے خلاف، یعنی عبادت سمجھ کر کوئی کام کرنا، یعنی اگر ایک شخص عبادت اپنی طرف سے ایجاد کر لے، اس کی اجازت نہیں، یعنی کوئی انسان اپنی طرف سے عبادت کرنا منع ہے جب تک اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یعنی ایک شخص اپنی طرف سے عصر کی نماز 4 رکعت تھی، اس نے 5 رکعت پڑھ لی، 1 رکعت کا اضافہ کر لیا، یعنی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یعنی اگر دیکھیں کہ عبادت عصر کی 4 رکعتیں تھی، اس نے 5 پڑھ لی، یعنی 1 رکعت کی اور نیکی کا اضافہ ہو گیا، اور 1 رکعت میں جتنا اس نے اللہ کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، استغفار کیا، اس کے عملوں میں اضافہ ہوتے گیا۔ لیکن یہ بات نوٹ کرے کہ عصر کی نماز 4 رکعت تھی، ہم نے 5 پڑھی، اپنی طرف سے 1 رکعت کو ایڈ کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا، ہم یہاں پر دیکھیں گے اپنی طرف سے ہم نے 5 رکعتیں پڑھ لی، لیکن یہ عبادت نہیں، یہ جرم ہے، اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر ہم نے جان بوجھ کے کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم عصر کی 4 ہی رکعت پڑھنے ہیں تو بس 4 ہی رکعت پڑھنا، اپنی طرف سے 5 ایڈ نہیں کرنی۔ ہم سوچتے کہ ہمارے دماغ میں ہم تھوڑا زیادہ اجر کما لے، زیادہ ثواب کما لے، جس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 5 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت انسان اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا، عبادت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے وہ کرنا ہے، اور جب ہم عبادت کے معنی کو سمجھتے نہیں تو پھر انسان طرح طرح کی بدعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عبادت کا اصل یہ ہے کہ ہر چیز منع ہے، عبادت کہتے ہیں اسے ہے جسے ہر چیز منع ہو، یعنی ہمیں اپنی طرف سے عبادت کرنا منع ہے، ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات عبادت کو گھڑ لینا، یعنی اپنی طرف سے عبادت کا کوئی کام بنا لینا، یا اپنی طرف سے عبادت سمجھ کر کام کرنا، یہ ابد کے لیے جائز نہیں۔ عبادت کا احکام، حکم، طریقہ اللہ نے بنایا، اللہ نے بتایا، اللہ نے سکھلایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یعنی عبادت کا خلیہ قاعدہ اصول کیا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، نہ کوئی نیکی کا کام، نہ کوئی ثواب کا کام، جب تک اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا نہ ہو۔ یعنی دنیاوی کے کام میں ہم چاہے کچھ بھی کریں، اللہ نے ہمیں اجازت دی، تمہیں دنیا میں کاروبار کرنا ہے کریں، دنیا کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے کریں، اس کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم، اللہ کے رسول نے کار نہیں چلائی ہم کار چلائیں، اللہ نے اجازت دی، بائک چلائیں، پلین میں اڑے، پانی کے لائنیں بنا لے، یا ہوا میں اڑے، یا کوئی اور دنیاوی کام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ نبی نے نہیں کیا وہ ہم کر لے، اللہ نے اجازت دی۔ صرف عبادت میں کسی کا اختیار نہیں، شریعت سازی کا حکم، آرڈر دینے کا حکم رب کا ہے، اور عبد کا کام کیا ہے؟ آرڈر لینا، حکم لینا اور رب کی اطاعت کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ عبادت کا کیا معنی ہے، عبادت کہتے کس کو ہے، یہ تمام چیزیں۔ پچھلے بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، دعا کرنا، یہ چیزیں نہیں، تمام چیزیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ کھانا کھانا بھی ہم عبادت میں شمار کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عبادت کرو۔ ہم نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ دل میں نیت کرتے ہیں کہ میں کھا لوں پہلے، کھانے کے بعد میرے جسم میں طاقت پھرتی آ جائے گی، اور پھر میں مغرب کی نماز میں زور زور سے پڑھوں گا یا پڑھوں گی، قرآن کی کچھ آیتیں لمبی کر لوں گی یا لمبا کر لوں گا، جتنا اللہ نے میرے پاس وقت دیا ہے، طاقت دی ہے۔ جب ہم نیت کریں گے تو یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھا جائے گا، کھانا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ جس طرح بتایا تھا آج کی کلاس کا، سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، دکان چلانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ دکان چلانے سے پہلے نیت کرے کہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے حلال کھاؤ، حلال بیچو، اس کے مطابق میں یہ دکان چلاؤں گا، تو یہ دکان پر بیٹھنا عبادت ہے۔ مال خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرو حلال جگہ پر، تو پھر جب ہم یہ کریں گے سوچتے ہوئے، تو یہ تمام چیزیں عبادت میں لکھی جائے گی۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، وہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اور وہ عمل مال بیجا خرچ کرنا، یا پھر میلاد منانا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ میلاد بھی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، قرآن و حدیث میں اس کی باتیں نہیں ہیں، لیکن لوگ جھوم جھوم کر میلاد مناتے ہیں۔ میلاد بھی بدعت میں شمار ہوتی ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ جب کوئی اگر میلاد مناتا ہے کہ عبادت سمجھ کر، تو یہ عبادت نہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور بھی کئی ساری مثالیں آپ کے سامنے۔ نیکی سمجھ کر کوئی اور کام کرنا، نیکی سمجھ کر نماز چھوڑ کر لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی روزہ کھلانا ہے، روزہ کھلانا ہے، خود نماز نہیں پڑھتے، روزے دار کو ہم روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں۔ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو جو آج کی کلاس ہے، عبادت کے معنی، عبادت کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام محنتوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم دے، اور جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اور آپ تمام بھائی بہن کا شکریہ آج کی کلاس جوائن ہونے کا، اور میں اللہ سے اچھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آج کی کوئز آپ لوگ بھرپور سمجھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ۔